اور خبر تفصیل سے ادھمپور میں ITBP کے ایک کانسٹیبل نے فائرنگ کر کے اپنے 3 ساتھی اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ بعد میں اس نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مہلوک اتراکھنڈ کے چمولی کا رہنے والا تھا۔ زخمی ہو چکے جوانوں کو ملٹری اسپتال ادھمپور منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ انڈو تبتن بارڈر پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ITBP کی 8ویں بٹالین کے ایک جوان بھوپیندر سنگھ نے آج سے پہر فائرنگ کی تھی۔ ادھمپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں آنے والے دیوکا کمیونٹی ہال میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ بتایا گیا کہ اپنی سروس رائفل سے بھوپیندر سنگھ نے 15 سے 20 گولیاں چلائیں۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ITBP کی بٹالین کو ادھمپور میں یاترا کی ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ پونچھ کے چکندباغ علاقے میں 3 روز قبل جس جگہ دہشت گردوں کے ذریعے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا، اس علاقے سے فوج نے ایک پاکستانی خاتون کو دراندازی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس خاتون کو پولیس کے سپرد کیا گیا۔ آج دیر شام تک اس خاتون سے پولیس کی پوچھ تاچھ جاری رہی۔ پاکستانی خاتون کی پہچان 49 سالہ روزیانہ ساکنہ فیروز آباد اسلام آباد پاکستان کے طور پر کی گئی ہے۔ پونچھ میں کل رات پاکستان کی جانب سے میندر سب ڈویژن کے بالنوئی علاقے میں ایک ڈرون داخل کرایا گیا۔ ڈرون LOC سے کافی اندر داخل ہو گیا، جس کے بعد فوج کی جانب سے ڈرون پر گولیاں چلائی گئیں، جس کے بعد ڈرون پاک مقبوضہ کشمیر کی جانب لوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد فوج اور SOG کی جانب سے علاقے میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ ضلع میں پاکستان کی طرف سے اپنی ناپاک حرکتیں لگاتار جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جہاں 4 دن پہلے پاکستان کی طرف سے چکندباغ علاقے میں جو ہے دراندازی کی کوشش کی گئی، جسے ہماری فوج نے ناکام بنا دیا، اسی کے بیچ کل رات کو پاکستان کی طرف سے پونچھ ضلع کے میندر سب ڈویژن میں بلنوئی سیکٹر میں ایک ڈرون جو ہے وہ ہندوستان علاقے میں گھسایا، جس کو دیکھ کر ہندوستانی فوج نے جو ہے اس پر گولی باری کی اور وہ ڈرون جو ہے واپس پاکستان کی طرف چلا گیا۔ لیکن پاکستان کی ناپاک حرکتیں یہیں کم نہیں ہو رہی۔ آپ کو بتا دیں کہ کل رات کو ہی چکندباغ علاقے سے ایک خاتون جو ہے پاکستان کے اسلام آباد کی رہنے والی ہے، وہ بھی دراندازی کرتے ہوئے بھارتی فوج نے پکڑی اور اس کو پولیس کے حوالے کیا، جس سے ابھی تک پوچھ تاچھ جاری ہے۔ تو ان سب باتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی ناپاک حرکتوں کو لگاتار یہاں پر آزما رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ہندوستان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کو انجام دے رہا ہے۔ چاہے LOC پر اس نے جو ہے فائر بندی معاہدہ کیا ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ جو ہیں دونوں ملکوں کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ان حرکتوں کے کارن ہی جو ہے یہاں پر LOC پر جو ہے آئے دن اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ منیش شرما، نیوز 18 LOC بلنوئی پونچھ۔ کشمیر میں حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ آج سری نگر بین الاقوامی ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی پہلی پرواز پہنچی۔ حجاج کرام کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ انہوں نے حج مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وطن عزیز کشمیر اور کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی اور کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے انہوں نے خصوصی دعائیں مانگی۔ انہوں نے انتظامات کو لے کر بھی اطمینان کا اظہار کیا، تاہم کچھ حجاج کرام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی رقم لی گئی تھی اس لحاظ سے انتظامات نہیں تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج سے 2 اگست تک حجاج کرام کی پرواز آتی رہیں گی۔ بہت شکر گزار ہوں جو عوام ناس کی شکایات ہو یا کوئی کسی فرد کی پرابلم ہو، ایک عام انسان کی پرابلم ہو، گھر گھر آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل عیال کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عالمی انسانیت کے لیے، عالمی دنیا کے لیے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کے لیے ہم نے وہاں دعا مانگی، اس کے لیے وہ ہم نے دعا مانگی۔ خصوصاً اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے کشمیر کے لیے ہم نے دعا مانگی۔ ہم نے ان کے لیے بھی دعا مانگی جو ہمارے پنڈت بھائی ہیں، وہ باہر ہیں، ہم نے ان کے لیے وہ اپنے گھر دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ سفر رہا بالکل اچھا۔ کتنی خوشی ہے آپ کی؟ بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے، لیکن اس وقت غم ہے، واپس آ گئے، بہت غم ہے۔ انتظام ٹھیک تھے، لیکن جو یہ سپاہی جٹ ہے اس میں اچھا انتظام نہیں تھا، اس کی سیٹیں اچھا نہیں تھی۔ شکر شکر ربس کن، لاکھ لاکھ شکر۔ سزامان کتنو کۭژاہ خوشی چھےٚ فاینلی آیِو تُہۍ یہِ کٲم انجام؟ سٹھا سٹھا بیٚیہِ خاص کر رب اکھ اَسہِ تھٲے قبوٗلیت، بیٚیہِ سانٮ۪ن بچن تہِ کرُن
سانین حق ہمساین اشناون رشتہ دارن سانین سامٹن تمام مسلمانن یا دربار تل یون یہ قبولیت کر بے کر قبولیت کوتا انتظام کیُتھ اوس تھومُت سٹھا سٹھا اصل شکر ربس کن لاکھ لاکھ شکر سورے ووت برونٹ کن ٹھیک مگر اس زن یہ حج کمیٹی تھوڑا بہت ڈیلے کران کیازِ مدینہ پاکس مز تتہ انتظام کہین ہر کن فیسلٹی کہ کھینک چنک اس ٹوٹل کہین مطلب اگر پونسہ بیٚیہِ تہِ آسن نِنۍ مگر تتہ گوٚژھ تمن 10 دۄہن آسن ہوٹلس پہ انتظام. حجاج کرام کی پہلی پرواز سری نگر ایئرپورٹ پہنچی. انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر اور ملک کے لیے انہوں نے خصوصی دعا کی اور خاص کر جو کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے لیے ان کے لیے بھی دعا کی. انہوں نے انتظامات کو لے کر بھی خوشی کا اظہار کیا. تاہم کچھ ایسے بھی حجاج تھے جن کا کہنا تھا کہ انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نیوز 18 نیٹ ورک کے لیے سری نگر ایئرپورٹ سے میں عابد حسین. کشمیر میں صدیوں سے آ رہی بھائی چارگی کی مثال آج بھی سری نگر ایئرپورٹ پر دیکھنے کو ملی. آج حجاج اکرام کے استقبال کے لیے ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کا ایک گروپ ایئرپورٹ پہنچا. انہوں نے کشمیری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کشمیری زبان میں کلام سنائے. ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں سب بھائی بھائی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان طاقتوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور ہم سب ایک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح مسلمان امرناتھ یاتریوں کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح وہ حجاج کا بھی استقبال کرتے ہیں. میسج یہی ہے کہ میں آج صبح ایئرپورٹ پہنچا. یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی جیسے آپ دیکھتے ہو اور ویلکم کر رہے ہیں حاجیوں کا جو آج پہلا جتھا خانہ کعبہ سے یہاں پر پہنچ گیا ہے اور اس تہہ دل سے ہم استقبال کر رہے ہیں اس کو. اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان طاقتوں کو جو طاقتیں کشمیر کا خراب کر رہے ہیں, ان طاقتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. ہندو مسلم سکھ عیسائی پہلے بھی بھائی تھے اور انشاءاللہ آج بھی بھائی ہے اور یہ روایت جو صدیوں سے چل رہی ہے وہ آج بھی قائم ہے. ان طاقتوں کو میں کہنا, باقی حاجیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جو آج آئے ہیں اور ان کی دعا ہم لیتے ہیں. اور جیسے پہلے جمال صاحب نے کہا امرناتھ یاترا جب ہوئی تھی تب کشمیری مسلمانوں نے سرداروں نے بہت ان کو تہہ دل سے جوش و خروش سے ان کا تہہ دل سے ویلکم کیا. اور آج ہم نے حاجی بھائیوں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی چاروں فرقے نے ویلکم کیا ان کو اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں بھائی چارہ آج بھی ہے, انشاءاللہ بھائی چارہ آگے بھی ہے. ہم یہ میسج سارے بھارت کو دینا چاہتے ہیں کہ یہاں اپنی الگ آئیڈینٹیٹی ہے, اپنی پہچان ہے بھائی چارے کی. اور یہ ایک جس کو ہم پیرور کشمیری میں کہتے ہیں اس کا بول بالا ہمیشہ رہے گا اور تھا بھی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت بھائی جو ہے وہ یہاں آئے اور وہ ہمارے ساتھ رہے. اور یہ ہماری میسیج ہے تمام بھارت کو. ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر بھارت کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اتحاد کو نہیں توڑنا ہے. جس دن اتحاد توڑے گا خدا نہ کرے بھارت اس وقت مشکل میں پڑے. میسیج یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں دیش کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں, آج دھرم کے نام پہ پورے دیش اور دنیا میں ہے جو ببال مچا ہوا ہے. مسلمان کرسچن سے لڑ رہا ہے, کرسچن ہندو سے, ہندو سکھ سے لڑ رہا ہے. تو پوری دنیا کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کس طریقے سے ہندو مسلمان اور کرسچن اور سکھ کس طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں پیسفلی, یہ میسیج پوری دنیا کو دے کے ان کو ایک میسیج سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طریقے سے رہ سکتے ہیں. کشمیر میں ایک پرانے سمے سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے, اگر یہاں گرو گرنتھ صاحب جی کا نگر کیرتن نکلتا ہے تو اس کو ریسیو مسلم بھائی کرتے ہیں. اگر امرناتھ یاترا آتی ہے تو اس کو سکھ اور مسلم ریسیو کرتے ہیں. اگنی پتھ کے تحت فوج کی تینوں شاخوں میں بھرتی کو لے کر